حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کسی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے نبی نے مجھے کہا اے بچے، ابھی غلام کہتے ہیں 3 سال سے 9 سال کے بیچ کے بچوں کو غلام کہتے ہیں، عرب میں چھوٹے بچوں کو غلام کہتے ہیں۔ وہ غلام نہیں ہمارے ہاں والا کہ بڈھا ہو جائے پھر بھی غلام ہی غلام، تو غلام ہے وہ نوکر کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ عربوں میں غلام 3 سے لے کر 9 کے بیچ کے بچوں کو غلام کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو، خاندان نبوت کا چراغ ہے یہ، نبی کے چچا کا بیٹا ہے، چچیرا بھائی ہے، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، کہتے ہیں بچے، اپنے بھائی کو کہتے ہیں بچے میں تجھے کچھ نصیحت کروں؟ انہوں نے کہا کیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے چند کلمات، چند نصیحتیں سکھانا چاہ رہا ہوں، تو اسے اپنے پلے باندھ لے، کامیاب رہے گا۔ کہنے لگے کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو بولو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اسے اپنا مددگار پاؤ گے۔ اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ تم اسے اپنا، بولو۔ بڑے عشق رسول کے دعوے کرنے والے موجود ہیں آج کل، دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں فرمایا مجھے یاد رکھو، ابو بکر کو یاد رکھو، عمر کو یاد رکھو، فلاں کو یاد رکھو، کوئی مصیبت آئے تو مجھے پکار لیا کرو، میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اپنے خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دے رہے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو اللہ کو ہر جگہ اپنا مددگار پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ یہ دیکھو، یہ ہے توحید کے وہ، توحید کی وہ قیمتی موتیاں جو اللہ کے نبی اپنے اس بچے کے دامن میں اور اس کے دامن دل میں رول رہے ہیں اور پنہا رہے ہیں اور اسے سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں اسأل اللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اور اے میرے بچے، اگر تجھے کبھی سوال کرنا ہو کسی چیز کا، مانگنا ہو کچھ، فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب استعانت طلب کرو، کسی کی مدد طلب کرو، کسی چیز کے بارے میں مدد چاہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب۔ لگاؤ نعرے یا غوث المدد، یا خواجہ غریب النواز، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمن کی نلی۔ یہی کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، جب کبھی کوئی موٹا لکڑے کا یا کوئی بھی وزنی چیز ہمارے ملکوں میں جب دھکیلنا ہوتی ہے یا دھکا اکا مارنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا، نعرے لگاتے ہیں سارے۔ دشمن بھی سامنے آ جاتا ہے تو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا کہ نعرے لگاؤ، دشمن کا مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب ایک بات اور بتاؤں، اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے ان میں المدد لگایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام کا جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو المدد نہیں آتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا دشمن کی سازش دیکھو، یہ کھول کھول کے بتلا رہا ہوں تاکہ سمجھو۔ نعرہ ہمارے ہاں کیسے لگتا ہے؟ نعرے تکبیر تو کیا کہتے ہیں؟ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا؟ اللہ سب سے بڑا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں نعرے رسالت، ہاں یہ دیکھو شیطان، یا رسول اللہ، یا اللہ نہیں کہلوایا شیطان نے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تم رسول اللہ نے کہا ہے مجھے پکارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنا سے بچے کو یہ
اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر یہ درس دے رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو رب سے مانگو، مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ مدد طلب کرنی ہے تو رب سے طلب کرو، اللہ سے طلب کرو۔ اور سنو تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا نعرہ کس کا لگتا ہے؟ نعرے حیدری یا علی۔ ان کا نمبر مشکل کشا نبی سے بھی آگے بڑھ گیا، مشکل کشا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں لگایا گیا، یا علی مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والے۔ اور اس کے بعد کس کا نعرہ لگتا ہے؟ ہاں، نعرے قادری یا غوث المدد۔ دیکھیں کفر کتنے رنگ اور کتنے ڈھنگ بدلتا ہے۔ یہ ہے شرک باللہ، اور یہ ایسا شرک ہے جس کا کرنے والا زندگی بھر نماز روزے حج زکات بھی کرتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم فجعلناہ ھباء منثورا، رب فرماتا ہے اس کے تمام اعمال ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کر کر کے، نماز روزے حج زکات پڑھ کر کے سب تھک چکے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں حکم دیں گے اسی بدعملی بدعقیدگی کی بنا پر کہ وہ منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دی جائے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہوش کے ناخن لو اللہ کی قسم، اور اللہ عز و جل کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کے تصرفات اور اس کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا، اللہ کے نبی نے، ذرا یہ حدیث میں مکمل کر دوں پھر میں بتاؤں کہ اللہ عز و جل کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، ان الامہ لو اجتمعت، امہ اگر پوری امت، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، امہ پوری قوم پوری امت پورے لوگ دنیا کے سارے لوگ، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لا ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر کائنات کے سارے لوگ اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، پوری کائنات مل کر تمہیں کچھ دینا چاہے، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، مگر اللہ تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو وہ سارے کے سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اگر پوری قوم پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہے تو یہ پوری کائنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے نبی نے یہ ایک عقیدہ بتلایا ہے، ایک عقیدہ بتلایا ہے کہ میرے امت کے لوگوں تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو میں اپنے اس بچے کو سکھلا رہا ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی عقیدہ بتلائیں۔ ہم اپنے بچوں کو تو 14 برس تک، چھوٹے 16 برس تک بھی بچے ہی سمجھتے ہیں، بچیاں جوان ہو گئیں پھر بھی ہماری نظروں میں وہ چھوٹی ہی رہ نظر آتی۔ ہم انہیں ایمان اور عقیدے کی بات نہیں بتلاتے، یہ سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں اتنی ہائی لیول کی بات نہیں آئے گی، ان کی سمجھ میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، پرچے ہیں، یہ ہیں خرافہ، انٹرنیٹ سمجھ جاتے ہیں، لیکن توحید کی بات ہمارے بچے ہم انہیں نہیں بتلاتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ تربیت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، تاکہ وہ بچپن ہی سے اللہ عز و جل کی قدر اور قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، اللہ عز و جل کی شان اور اس کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اللہ عز و جل، اللہ اکبر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سنو،
اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں اللہ کوئی عذاب کوئی دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے۔ اب ان تعویذ اور گنڈوں کے مفاسد کیا ہیں؟ یہ عقیدہ ہمارا ہے اور مسلمانوں کا ہونا چاہیے، لیکن اب تعویذ اور گنڈے بیچ میں آ کر کے ان عقیدوں کو کس طرح سے پامال کرتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ سے دل سے ان عقیدوں کو کس طرح مجروح کرتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اس تعویذ اور گنڈے کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا اپنی امت کو کہ قضاء اور قدر تقدیر کے اوپر ایمان رکھو، قلم سوکھ چکا ہے، روشنائیاں سوکھ چکی ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہونا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اگر تمہیں فائدہ لکھا ہے تو فائدہ ہوگا، نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ تعویذ اور گنڈوں سے مجروح ہوتا ہے۔ کس طرح سے مجروح ہوتا ہے؟ یہ ایمان کا عظیم رکن ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ بولو 5؟ بولو۔ ہاں، بہت کم آواز آ رہی ہے، یا تو میں سن نہیں رہا ہوں دوری کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسٹیج چھوٹا رکھو، نیچے رکھو، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بالکل جو ہے اتنا اونچا اسٹیج رکھتے ہیں کہ نہ میری آواز تو آپ تک پہنچتی ہے لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ میری عادت ہے سننے کی اور سنانے کی۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، منتظمین کو عقل دے، سمجھ دے، اور بالخصوص عاقل صاحب کو اللہ عقل دے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ نیچے اسٹیج لگانا، نیچے مجھے بڑا برا لگتا ہے اوپر بیٹھ کر کے اور اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے کہا تھا میری عادت ہے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی، میں بیٹھ کے تقریر نہیں کر پاتا ہوں، بیٹھ کے آدھا میٹر میرا نیچے ہی چلا جاتا ہے، خلاص وہ سمجھ ہی نہیں آتی مجھے بیٹھ کر کے۔ میں کھڑے جتنا رہتا ہوں مجھے خوب سمجھ آتی ہے مجھے کیسے مخاطب کرنا ہے، میری عادت نہیں ہے بیٹھ کے تقریر کرنے کی واللہ، لیکن مجبور ہوں میں۔ لائے بھی تھے، ہاں پتہ نہیں وہ ایک بنا کر کے وہ بھی ہٹا دیا گیا ہمارے سامنے سے۔ کیا مصلحتیں تھیں، نہ جانے کون سی وہ مصلحت کے حامل تھے، چلا کے تیر جو اپنی کمان چھوڑ گئے، ہے نا، مجھے بٹھا دیا آپ نے یہاں، ہاں، اور جناب علی وہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ ورنہ واللہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ بتاؤں، لیکن آئندہ اگر کوئی ہمارے کارپینٹر بھائی لوگ ہیں تو ان کی مدد کرو بھائی، ایک اس طرح کا اسٹیج جیسا بنا کے بہترین سا ہلکا پھلکا سامنے رکھ دو، کھڑا ہو کے تقریر کروں گا، بیٹھ کر کے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بہرحال پھر بھی چلیں، جو باتیں ہیں سمجھ لیں اس کو۔ اللہ تعالی آئندہ مہینے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ سب تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، اس سے ارکان ایمان کا ایک رکن ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، جس کو ایمان مجمل بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے بھائیوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، تمہیں ایمان مجمل بھی نہیں کہتے، مجمل کہتے ہیں، مفصل، عجیب و غریب۔ تمہیں ایمان مفصل کا پتہ نہیں، چلو فتوے دینے، چلو ان کو یہ کہنے۔ ایمان مجمل، ایمان اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتنا ہو گیا؟ 4 کہ 3؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا نمبر 1، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 2، نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 اللہ کے بولو یوم آخرت پر ایمان لانا۔ بولو نا، اللہ کے نہیں، یوم آخرت پر ایمان لانا، یعنی آخری دن پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ مجروح ہوتا ہے اسلام میں یہ عقیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگو، اپنے اعمال اگر تم کم کر رہے ہو تو زیادہ کرنے کی کوشش کرو، اگر جزا فضا کرنی ہے، اگر رونا اور گڑ گڑانا ہے تو مصلی بچھا کر رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک حقیقی کو آواز دے لو۔ ادعونی استجب لکم، رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ یہ عقیدہ اسلام نے دیا ہے کہ جب تم پریشان ہو